السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 17 یعنی کہ درس نمبر 17۔ اس میں ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال۔ دیکھیے ہم نے 4 قسم کے مرکبات پڑھے تھے، اس میں سے صرف مرکب جاری جو ہے کبھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، مبتدا نہیں بن کے آ سکتا۔ باقی تینوں یعنی کہ مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی وہ مبتدا بن کے آ سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک خبر کی بات ہے تو چاروں کے چاروں مرکبات جو ہیں خبر بن کے آ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب کبھی بھی جملے کا پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا حصہ بن کے آ سکتے ہیں۔ اب ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ الرجل بلکہ حامد یہ پراپر ناؤن ہے تو مبتدا، رجل جس کی خبر آ گئی بغیر ال کے، طویل اور رجل آپ دیکھ رہے ہیں دونوں نکرہ ہیں، دونوں سنگولر ہیں، دونوں میل ہیں، تمام کوالٹیز میں، دونوں رفع کی حالت میں، خبر ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو حامد رجل طویل، رجل طویل کا مطلب لمبا آدمی، حامد لمبا آدمی ہے، یہ ترجمہ اس کا بنے گا۔ اچھا اب آپ آ جائیے اس کی ایگزامپل پر۔ توصیفی کے بعد حروف جارہ۔ الرجل آدمی جو ہے، فی البیت گھر میں ہے، فی حرف جر اس کی وجہ سے بیتی مجرور حالت میں، جار مجرور کا کمبینیشن۔ تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ مبتدا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفع میں ایز آلویز ہوتا ہے۔ اب یہاں ایشو یہ آ رہا ہے کہ اعراب کا ڈفرینس آ رہا ہے، تو یہاں ہم ایک جملہ بولتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ یہ جار مجرور کا جو کمبینیشن ہے یہ شبہ، اس کے اندر شباہت ہے جملے کی۔ اور پھر ہم ایک مزید جملہ بولتے ہیں کہ محلاً نکرہ خبر رفع، محلاً رفع یعنی کہ یہ مرفوع ہے محلاً، یعنی ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا اپنے دماغ میں کہ یہ رفع کی حالت میں اور نکرہ کی حالت میں خبر جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے۔ تو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں عربی میں جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز ملے جو کہ ایکسٹراڈنری رول سے باہر ہو۔ تو یہ جو فی البیتی پورا کمپاؤنڈ ہے نا، یہ اپنے محل و وقوع میں رفع کی حالت میں اور نکرہ حالت میں۔ اب آ جائیے کہ حامد علی بلکہ فی بیتہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ، ال نہیں ہے، ایک حرکت ہے اور اس کے بعد مجرور حالت میں مضاف الیہ۔ تو حامد مبتدا ہو گیا، فی حرف جر اور بیت اسم مجرور، وہو مضاف، ساتھ میں مضاف بھی ہے اور پھر مضاف الیہ، اور پھر یہ جار مجرور اور مضاف الیہ مل کے جو ہے وہ خبر بن جاتے ہیں اس مبتدا حامد کے لیے۔ اب یہاں ایک چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لکھا فی بیتہ، ٹھیک ہے، بیتہ، ہمیں معلوم ہے کہ اصل جو کمپاؤنڈ تھا وہ ہے بیتو، یعنی اس کا گھر۔ یہ اس کے نیچے زیر کیوں آ گیا بیتہ؟ اس کے نیچے زیر آیا ہے اس فی کی وجہ سے، تو اصل جملہ پھر بن جاتا ہے فی بیتی ہو۔ زیادہ تر جو عرب کے قبائل تھے انہوں نے آسانی کے لیے یہ کیا، یعنی کہ گرامیٹیکل رول نہیں ہے، صرف زبان کی آسانی کے لیے، جیسے قریش وغیرہ، کہ ان لوگوں نے اس پیش کو جب اس سے پہلے انہوں نے زیر دیکھتے ہیں
تو وہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں آسانی کے لیے، فار پرپسز. جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں ڈونٹ نو، اس کو ہم تیزی میں جب رفتار میں بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ڈونٹ نو، DUNNO، ڈونٹ نو. تو ڈونٹ نو اس طرح کوئی نہیں بولتا. تو بالکل یہی سین یہاں پر بھی ہوا ہے. لیکن عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے جو کہ اس کو فی بیتی ہو ہی پڑھتے تھے. اسی طرح علیہم، یہ اصل میں اعلیٰ اور اس کی وجہ سے پھر ہم مجرور ضمیر، علیہم ہے اصل لفظ. قرآن کی کچھ قرأت ایسی ہیں جیسے خلف حمزہ کی قرأت جس میں یہی استعمال ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ والا سین وہاں پر بھی ہوا ہے. لیکن جو قریش وغیرہ کا قبیلہ ہے وہ اس کو علیہم پڑھتا ہے. تو کیونکہ سے پہلے یا آ گئی یعنی کہ زیر والا سین، تو وہ اس لیے اس کو زیر میں لے جاتے ہیں. لیکن آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ علیہم ہی ہے. ہم صرف ٹیکنیکل پرپسز کے لیے، اپنی زبان کے لیے، زبان کے اوپر ثقیل ہو رہا تھا، بھاری ہو رہا تھا، اس کے لیے اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. السلام علیکم.